السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات چل رہی ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کے صفات کے بارے میں، اقوال کے بارے میں، زندگیوں کے بارے میں۔ تو حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں، یعنی دنیا سے دل نہیں لگاتے، ان کی فکر ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے، جنت مل جائے، جنت میں نبی کی معیت مل جائے، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کے ساتھ معیت مل جائے، یہی فکر ہوتی ہے ان کی 24 گھنٹے۔ ایسے لوگ کہاں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تو جابیہ والے لوگ ہیں جو دنیا سے بے رغبت تھے اور آخرت کے مشتاق تھے، وہ تو جابیہ والے لوگ ہیں۔ اب جابیہ کا تو کیا، جابیہ والے لوگ ہیں تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم خود ہیں جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے تھے اور آخرت کے شوق میں رہتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ وہ تو جابیہ والے لوگ ہیں۔ اب جابیہ والے لوگ کا تو کون؟ تو جابیہ ملک شام کی ایک بستی کا نام ہے، ملک شام جو ملک ہے اس کی ایک بستی کا نام ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکروں کا مرکز تھا۔ اسلامی لشکر جتنے بھی بنتے تھے اس کا مرکز تھا وہ جابیہ، ملک شام کا ایک گاؤں، جن کا قیصر روم سے مقابلہ ہوا تھا، جن میں سے 500 مسلمانوں نے یہ عہد کر لیا تھا۔ جابیہ کے جو لوگ تھے ان میں سے 500 مسلمان یہ عہد کر لیے تھے کہ مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن واپس نہیں آ جائیں گے جب تک اسلام کا جھنڈا نہیں پھیلتا، جب تک ہم اسلام کے جھنڈے کو نہیں گاڑ دیتے، جب تک ہم اسلام کے پرچم کو بلند نہیں کر دیتے۔ لہذا ان لوگوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق جان دینے کے لیے سر بھی منڈوا دیے تھے، سر بھی منڈوا دیے تھے اور دشمن میں گھس گئے تھے۔ یہ کے علاوہ سب کے سب شہید ہو گئے، یہ کے علاوہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ تو وہ جو ایک بچے تھے انہی نے آ کر خبر دی کہ جو لوگ تھے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے جو قسم کھا لیے تھے وہ لوگ شہید ہو گئے۔ جو ایک آدمی بچا تھا وہی آ کر بتایا تھا۔ تو یہی لوگ تھے نا اصل میں کہ جن کو اسلام کا پرچم، اسلام کا نام اتنا بلند، تو یہ صحابہ ہی ہو سکتے ہیں، صحابہ کے علاوہ کون ہو سکتے ہیں؟ آج کل ہر مسلمان کی خواہش یہی ہو کہ میرا نام ہونا تو کم ہو جائے، میرے گھر کا نام ہونا تو کم ہو جائے، لیکن اسلام کا نام کبھی بھی کم نہ ہو، اسلام کے نام پر کبھی بھی دھبا نہ پڑے، اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہے، اسلام ہمیشہ بلند بالا ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کوئی بھی کام کرنے سے یہ پہلے یہ سوچ لے
کہ مسلمان ہو کر اگر میں یہ کام کیا تو یہ کام مسلمانوں کے نام پر دھبا بن جائے گا. یہ سوچ لے کہ مسلمان جب بھی چھوٹا سا کام کرتا ہے دنیا اسے بہت بڑا بنا کے دکھاتی ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غمگین مت ہو جاؤ، پرواہ مت کرو، غمگین مت ہو جاؤ. اگر تم اپنے ایمان پر باقی رہو گے تو تم ہی سر بلند رہو گے. جب تک تمہارے اندر ایمان ہے اللہ تم سب کو بڑا بناتا رہے گا. لیکن مخلوق چند لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ اسلام کی غلطیوں کو، مسلمانوں کی غلطیوں کو پکڑ کر اچھالنے میں رہتی ہے. اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مسلمان یہ سوچ لینا کہ میرے یہ کام کرنے کی وجہ سے میرے اوپر نہیں، میرے ماں باپ کے اوپر نہیں، میرے خاندان والوں پر نہیں، بلکہ اسلام کا نام خراب ہوگا، اسلام کے نام پر دھبا پڑے گا. اگر ہر یہ مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ کام کرتا رہے گا تو قسم خدا کی اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام پر چلنے والوں کی خوبیاں بھی بیان کی جائیں گی، مسلمانوں کی خوبیاں بیان کی جائیں گی. دشمن ہو کر، جان کے دشمن ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھتے تھے کفار مشرکین، دشمن ہو کر. تو یہ تو اخلاقی سے ہو سکتا نا، جن کو ہمیشہ جان نکالنے کی فکر ہوتی تھی وہی لوگ اپنے مال کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھتے تھے اور مطمئن ہو کر جاتے تھے کہ چلو بھئی ہمارا نام مال کس کے پاس ہے؟ نبی کے پاس ہے. مطمئن ہو کر جاتے تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور اسی طرح سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں دکھا کر کہنے لگے کہ تم انہی کے بارے میں پوچھ رہے ہو. یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ ہستیاں تھیں جو دنیا سے بالکل دور تھے اور آخرت کے ایک دم بالکل قریب تھے. واقعی میں اسی لیے اللہ فرماتے ہیں جس کسی کا ارادہ دنیا کمانے کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو پھیلاتی. دنیا کمانا، دنیا منانا، دنیا جمانا اگر کسی کا ارادہ ہے تو اللہ اس کی رزق کو پھیلاتی. کبھی یہاں تلاش کرتا ہے، کبھی وہاں تلاش کرتا ہے، کبھی دور جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. لیکن جتنا بھی انہیں ناک ایڑی چوٹی کا زور لگا لے لیکن اللہ اس کے مقدر میں جتنا ہے اتنا دیتی اسے. دیکھتی نہیں آج کتنے لوگ محنتیں پڑ رہی مالدار بننے کے لیے لیکن وہ اتنا محنت کرنے کے باوجود بھی ان کے مقدر میں کتنا ہے اتنا مل رہا نہیں مل رہا، حد سے زیادہ نہیں مل رہا. جتنا وہ سوچ رہے ان کو اتنا نہیں مل رہا. کیونکہ تو انسان کی جو قبر، جو انسان کی جو حرص ہے، انسان کا جو پیٹ ہے وہ قبر میں جا کر ہی بھرتا سو قبر کی مٹی سے، ورنہ دنیا نہیں بھر سکتی اس کی خواہشات کو، دنیا نہیں بھر سکتی. حدیث میں ہے اگر انسان کو اللہ دو بیاباں ہوتا اللہ سونا دے دے تو پھر بھی بولتا کہتے دو دیا لے تو کیا ہو گیا اللہ، 3 بھی دیا لو، 2 دیے ہی نہ اور 1 دیا لو اللہ بولتا کہتا. یعنی بھرتا نہیں اس کا پیٹ. ہاں جس کا ارادہ آخرت کا ہے، جس کا ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے، جس کا ارادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا ہے، جنت کو پانے کا، اللہ کے دیدار کو پانے کا، اللہ اس کی روزی کو سمیٹ دیتی تھی. یعنی ہاتھ ہو کو انہیں روزی کما لیتا رہتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ خوش ہو کو آرام سے موت دنیا سے چلا جاتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے، مدینے میں ہی پوری زندگی گزار لی ہے، اپنے وطن ہی میں پوری زندگی گزار لی. خوشیاں بھی دیکھے، غم بھی دیکھے، اونچائی بھی دیکھے، بلندی بھی دیکھے، پستی بھی دیکھے، بھوک کی حالت میں بھی دیکھے، پیٹ بھرے کی حالت میں بھی دیکھے، جنگاں بھی دیکھے، عافیت بھی دیکھے، بیماری بھی دیکھے، صحت بھی دیکھے. ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری زندگی مدینہ منورہ میں. اللہ خود پوری دنیا ہمارے نبی کے سامنے سمیٹ کو رکھ ڈالا. مدینے میں ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پوری دنیا میں پھیل گئی. پھیلی کی نہیں کیونکہ تو فکر تھی آخرت کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فکر مدینے میں
لیکن آج ان کے بارے میں پوری دنیا بول رہی ہے، ان کی صداقت کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے میں، لیکن آج ان کے حق و باطل کا جو فرق تھا وہ پوری دنیا بول رہی ہے آج، اور انشاءاللہ موت تک بولتی رہے گی۔ جب تک اسلام زندہ ہے، اسلام رہے گا، مسلمان رہیں گے، ان کی زبانوں پر خلفائے راشدین کا نام رہے گا، ان کی زبانوں پر مقدس جماعت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام گونجتے رہیں گے۔ منہ بند کرنے والے منہ بند کرنا چاہے تو بھی دل بند نہیں ہوتا۔ اگر مسلمانوں کا منہ بند کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کو جان سے مار دو، ورنہ نہیں بند ہوں گے، ان کے منہ بند نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ قیامت تک صحابہ کی عزتوں کے بارے میں بولتے ہی رہیں گے انشاءاللہ، بولتے بولتے مر بھی جائیں گے لیکن بولنا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو وہ ہماری شان ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین، یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم ان کی عزتوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ہم ان کی عزتوں کو دیتے ہوئے مرنا بھی چاہتے ہیں۔ صحابہ کی شان میں گستاخی یہ کمزور ایمان والے مسلمان کو بھی برداشت نہیں ہو سکتا، تو اتنے سارے مسلمانوں کو جذبات جوش کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ ہمت ہے تو بول کے دیکھو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ہمت ہے تو کچھ بول کے دیکھو، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان میں ہمت ہے تو بول کے دیکھو، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمت ہے تو بول کے دیکھو، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے بارے میں شان میں کچھ بول کے دیکھو، پھر دیکھو کیا حالت ہوتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں کچھ بول کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو کیا حالت ہوتی ہے۔ تو ایسی مقدس جماعت کی صرف تعریفیں کرنے کا حق ہے، نعوذ باللہ برائیاں کرنے کا، تانا دینے کا، گالی دینے کا یہ حق نہیں ہے کسی کو، یہ حق نہیں دیتا اسلام۔ معمولی قربانیاں نہیں ہیں ان کی، ہماری پوری زندگی کی عبادت ہے، صحابی کے پیر کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ کی شان میں بولنے والے، برا بلا بولنے والے ہم کون ہو سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی برا بلا بول رہا ہے تو ہم سن لے کر خاموش بھی نہیں بیٹھتے انشاءاللہ۔ جب تک ہمارے رگوں میں جان ہے، ہماری سانسیں چلیں گی انشاءاللہ، ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کا دفاع کرتے رہیں گے۔ صحابہ کی شان میں کوئی بھی بولا انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، بولتے رہیں گے۔ اللہ جیسا بھی ہم نے اللہ بولنے کا موقع دے ہم بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسی جماعت ہے ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کی۔ تو کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دکھا رہی، کیا ہستی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے پیارے نبی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری زندگی قربانیوں میں، پوری زندگی 23 سال میں کبھی بھی چہرے پر مسکراہٹش نہیں، کبھی بھی منہ کھول کو مکمل ہنسش نہیں، تبسم، خالی تبسم، چھوٹی سی مسکراہٹ، اسے دیکھنے کے لیے صحابہ فدا ہو جاتے تھے، جانیں قربان کر دیتے تھے۔ اتنے پیارے نبی، پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ، پیدا ہونے کے بعد 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ، کیا تکالیف، کیا مصیبتیں، کیا پریشانیاں، لیکن کبھی بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی امت کو نہیں بھولے۔ تو میدان حشر میں جب نبی کا سامنا کیسا کریں گے تھوڑا سوچ کر دیکھو، آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے۔ 23 سال اس لیے میں محنت پڑیا کہ تم غیبتوں میں رہو، تم حسد میں رہو، تم ایک دوسروں پر تہمتیں لگاؤ، تم جھوٹ بولو، تم ایک دوسرے کو قتل کرو، دھوکہ دیو، غداری کرو، بابا پر ظلم کرو، الزام تراشی کرو، ناحق کسی کا مال لے کر کھا جاؤ، علماء کی شان میں گستاخیاں کرو، میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیے تو کیا جواب دیں گے؟ کیا سامنا کریں گے ہم نبی کے سامنا کل میدان حشر میں؟ اس لیے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ امید اگر ہم کسی سے لگا سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم امید لگا سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں ہے بچانے والے۔ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ اور کیا ہستی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری زندگی نبی کے لیے وقف کر ڈالے، عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، کپڑے، لباس، سب کچھ، یہاں تک کہ مدینۃ المنورہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے بجائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنے لگے، تو سوچو کہ کیسا کاپی تھی، بالکل کاپی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لوگ اعتراض بھی کرنے والے اعتراض کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نہیں ملے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے تو کیوں ملے؟ بول سکتے تھے نہیں میں نبی نہیں ہوں،
یہ نبی ہیں, میں ان کا غلام ہوں, یہ بول سکتے تھے نہیں؟ کیوں نہیں بولے؟ حضرت ابو بکر وہ اپنی شان بڑھانا چاہتے تھے. نعوذ باللہ, شان نہیں, یہ عشق کا معاملہ ہے. یہ عاشقوں کو معلوم ہوتا ہے, ایسے ویسوں کو معلوم نہیں ہوتا. عاشق معشوقہ کی محبت میں کھانا چھوڑ ڈالتا ہے. پاگل لوگ سمجھتی ہے کئی کو کھانا چھوڑ ڈالا ہے. محبت ہے تو دل سے کر لینا, کھانا کئی کو چھوڑ رہا ہے. عشق کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کئی کو چھوٹ رہا ہے, نیند کئی کو جا رہی ہے, بے چینی کئی کو ہے, سکون کئی کو نہیں. وہ عشق کا معاملہ ہے. تو قربان جاؤں علماء حق پر, اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. کیا پیارا جملہ لکھے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے ملاقات کر رہے تھے, سب سے ملاقات کر رہے تھے, نبی سے ملاقات نہیں کروا رہے تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل 3 دن سے سفر میں تھے. غار ثور میں تھے, پھر غار ثور سے نکل کو مدینہ ہجرت کر کے آئے. تو لمبا سفر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فل تھکان میں تھے. اس میں پورے مدینے والے ملنے ہمارے نبی ملتے جا رہی. تو اور زیادہ نبی کو تھکاوٹ ہو جاتی, اس لیے پوری کی پوری تھکاوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے بغیر پوری کی پوری تھکاوٹ اپنی طرف لے لیے. جب دھوپ پڑی, جب ملاقاتیں سب ختم ہوئی, تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کرے کہ دھوپ کی شعاعیں کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑیں. تب جا کر مدینے والوں کو معلوم ہوا کہ یہی محمد رسول اللہ ہیں اور یہ ان کے غلام ابو بکر ہیں. سبحان اللہ, کیا پیارا جواب. صحیح اس نہیں ہو بھائی, ہمیں سفر سے ہی بھائی پورے کو خیریت سے ہی کچھ چڑچڑاہٹ آتی نہیں, تھک کو آئی ہی. حضرت ابو بکر بھی تھک کر آئی ہی, لیکن ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرے محبوب کو تھکاوٹ ہو, اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے ملاقات کرے. سو اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں, نعوذ باللہ. اپنی شان بڑھانے کی ہوتی تو کیوں آتے غار ثور میں, کیوں آتے نبی کے ساتھ اکیلے مکے سے دشمنی کر کے, مکے والوں سے دشمنی کر کے اکیلے ہمارے نبی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کیوں جاتے؟ جانا ہے تو حضرت عمر فاروق کے پاس جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جانا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جاتے, جانا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے, لیکن کسی کے دروازے پر نہیں, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جاری. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا بھروسہ تھا, اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان بھی ہوا تھا ہجرت کا, اور یہ بھی اعلان ہوا تھا کہ صدیق اکبر کو ساتھ لے کر جاؤ رضی اللہ تعالیٰ. کوئی معمولی صحابی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اسلام لانا مسلمانوں کی مدد تھی, ہجرت کرنا مسلمانوں کی فتح تھی. کیا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی, ہجرت کرنا مسلمانوں کی مدد تھی. ہجرت کرے سب کو ہمت ہوئی, اور خلافت رحمت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کئی سے ہستیاں ہیں, ایسے ہستیوں کے بارے میں منہ کھولنے کے واسطے دل کیسا چاہتا بھائی, کیا کر ڈالے ہمیں اسلام کے خاطر, جو ہمیں بیٹھ کو شان سے منہ کھول رہی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان میں. معلوم ہو جاتا مالک یوم الدین, معلوم ہو جاتا انشاءاللہ کیا کیا مبارک ہستیاں ہیں, کیسی قربانیاں پیش کریں. یہاں کیا 2 کوڑی کے انسان ہمیں یہاں بیٹھ کو یہاں ان کی شان میں بڑائی بولنے کی وجہ سے ان کی شان میں بڑائی بڑھی آتی ہے, یہاں ان کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ان کی شان میں کمی پڑی آتی ہے. ارے مکے کی پہاڑیاں گواہیں, کیا مکے کے پہاڑیاں گواہیں, مدینہ المنورہ کا ایک ایک پتھر, ایک ایک رائی کا دانہ, ایک ایک کھجور کا درخت گواہ ہے کہ صدیق اکبر کون ہے, عمر فاروق کون ہے. انشاءاللہ کل قیامت کی دن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہوتی ہیں ہستیاں, یہ ہوتی ہے زندگیاں کہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرے, دنیا کی خواہشات کو اپنے اندر سے نکالے, آخرت کی طرف رغبت پیدا کرے. تو ہر مسلمان کی شان یہی, ہر مسلمان کی خواہش یہی ہونا کہ میں دنیا سے کسی نہ کسی طرح ہٹ جاؤں اور میرے مولا سے میں مل جاؤں, میرے اللہ سے میں مل جاؤں. حضرت ابو اراکا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. سوچ کر ہی دیکھو, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر نماز. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہوئے اور داہنی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے, سیدھی طرف نماز پڑھا کر سیدھی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے. ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ بے چین ہے, غم ہے, بے چینی ہے, غم ہے. حتیٰ کہ سورج کی جو کرنیں ہیں, شعاعیں ہیں, دیوار پر بلند ہونے لگی, تو انہوں نے 2 رکعت اشراق کی پڑھ لی. وہاں بیٹھ گئے تھے اشراق تک سسلے کو. پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم
میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے۔ بڑی اچھی بات دل میں آ گئی، مدینے سے کوئی کھجور لا کر دیے، کیا کرتی؟ آنکھوں کو لگا کو خوشی سے کھاتی۔ مدینے کی تسبیح ہے، میڈ ان چائنا رہتا ہے، میڈ ان جاپان رہتا ہے، میڈ ان انڈیا رہتا ہے، لیکن آئی کہاں سے؟ نبی کے بستی سے ہوا لگتی ہوئی آئی ہے، رکھ لیتی مدینے کی تسبیح، حالانکہ دکان میں لیے سو، ارے بس مسجد نبوی سے اندر سے نہیں ہے، وہ دکانوں سے لیے اس وہ۔ رومال آیا مدینے سے لائے، جھبا آیا مدینے سے لائے، قرآن مدینے سے لائے، عطر مدینے سے لائے، سرما مدینے سے لائے۔ کتنا شان سے بول لیتی نہیں؟ زمزم مکے سے لائے، کھجور مدینے سے لائے، کتنا شان سے بول لیتی نہیں بھائی، وہاں کی بنی ہوئی چیزیں وہ، یہاں نہیں ملتی چیزیں وہ۔ شان بڑھ گئی سو کیوں؟ ان کی نسبت بدل گئی، اب ان کی کیا بدل گئی؟ نسبت بدل گئی ان کی۔ پہلے معمولی دکانوں میں تھے، اب وہاں سے اٹھ کو مدینہ چلے گئے۔ اب مدینہ بولتے نہیں، بولنے والوں نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ جنت میں مدینہ نہیں ہے لیکن مدینے میں جنت ہے۔ جنت میں مدینہ نہیں ہے لیکن مدینے میں جنت ہے، جہاں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے 2 خلفاء 3 خلفاء آرام کر رہے ہیں مدینے میں۔ آزو بازو میں تو بہت 2 ہیں، جنت البقیع میں 1 ہیں، اور ایک تو بہت دور آرام کر رہے ہیں کوفہ میں۔ تو بڑی شان مدینے کی چیز ہے تو آنکھوں کو لگا لیتی ہیں۔ عظمت، ان کی عظمت، ان کی کتنی عزتیں کرتی۔ تو ان لوگوں کی بھی عزتیں کرو جو نبی کے گاؤں سے نہیں بلکہ نبی کے ساتھ تھے پوری زندگی، نبی کے گاؤں سے نہیں بلکہ پوری زندگی نبی کے ساتھ تھے، نبی کے اوپر ایمان لائے، نبی کے اوپر ایمان کی حالت میں انتقال ہوئے، آج نبی کے بازو میں سوئے ہوئے ہیں، آج نبی کے آنکھوں کے سامنے سوئے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی کیوں عزت نہیں کرتے؟ ان لوگوں کو کیوں اپنا معیار حق نہیں مانتے؟ ان لوگوں کو کیوں اپنی ہدایت کا راستہ نہیں سمجھتے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا راستہ ہمارے نبی کا راستہ ہے، ہمارے نبی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کا راستہ جنت میں لے کر جاتا ہے۔ تو کتنی اچھی بات حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے۔ تو حضرت پھر کہنے لگے آج ان کے جیسا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ تو نبی کو دیکھنے والے صحابہ کو دیکھنے والے تابعین، طبع تابعین، ان کو دیکھنے والے طبع تابعین، تو ان لوگوں سے حضرت بیان کر رہے ہیں کہ میں میرے نبی کے جیسے صحابہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، آج کوئی بھی ایسا نہیں دکھ رہا ہے۔ اس زمانے میں بول ڈالے حضرت علی رضی اللہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 زمانے بڑے خیر کے ہیں، صحابہ کا، تابعین کا، طبع تابعین کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تعریف کرے خیر القرون قرنی، زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملے، یعنی ان کو دیکھے، ان پر ایمان لائے، ان کی باتوں پر عمل کیے ہیں۔ 3 زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، طبع تابعین۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ تابعین کے زمانے میں بتا رہی کہ میں صحابہ جیسے نہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی۔ صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رنگ پیلا اور بال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہوتا تھا، ان کی پیشانی پر سجدہ کا اتنا بڑا نشان نمایاں ہوتا تھا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنے پر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی صبح کے وقت یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا ڈر کی وجہ سے، بال بکھر جاتے تھے، یعنی بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، اور جسم پورا کا پورا مٹی، صبح کے وقت میں فجر کی نماز میں محنت، ان کی پیشانی پر سجدے کا نشان اتنا بڑا ہوتا تھا جتنا نشان بکری کے گھٹنوں پر ہوتا ہے۔
ساری رات اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے. ایسے صحابہ کی شان کرو، تعریفیں کرو بھائی. اور سجدہ اور قیام ہی میں راحت حاصل کرتے، پوری رات سجدہ اور قیام ہی میں راحت. اللہ بار بار صحابہ کی شان میں بولنے کی، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی، صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، بولنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب صبح ہو جاتی اور وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ایسے جھومتے جیسے کہ تیز ہوا کے دن باد صبا کے وقت درخت جھومتا ہے. اللہ کا ذکر صبح میں رات بھر ذکر کرتے. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے رات بھر جگنے کی وجہ سے فجر کی نماز میں سوتے، تہجد کو بھی اٹھتے تو فجر کی نماز میں اونگ آتی، لیکن پوری رات جگنے کے باوجود، رات رکوع اور سجدے میں گزارنے کے باوجود صبح میں اتنے حشاش بشاش اللہ کا نام لے کر جھومتے تھے جیسا جب ہوا باد صبا کی ہوا چلتی ہے تو ہریالی گھومتے نہیں ٹھنڈی ہوا میں، اس طرح جھومتے تھے اللہ کا نام لے کر. اور اس طرح روتے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے، اس طرح روتے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے، بھیگ جاتے. خدا کی قسم ان کے رونے سے یوں نظر آتا تھا کہ گویا کہ انہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو. ایسا صبح میں روتے، معلوم ایسا ہوتا تھا کہ رات بھر گناہ میں گزاری، غفلت میں گزاری، حالانکہ نہیں، رات پوری اللہ کی یاد میں، لیکن پھر بھی صبح میں حشاش بشاش فجر کی نماز میں روتے گزار لیتے. پھر حضرت علی رضی کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کبھی آہستہ سے ہنستے ہوئے بھی نظر نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملجم فاسق نے آپ کو شہید کر دیا. پھر کبھی بھی ہنسے نہیں حضرت علی رضی، اس وقت تک نہیں ہنسے جب تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملجم فاسق حضرت علی رضی فجر کی نماز کے لیے آتے وقت حملہ کر دیا تھا حضرت علی رضی پر، شہید کر دیا تھا. تو دنیا سے جانے تک بھی حضرت علی رضی ہنسے نہیں. اس کے بعد صحابہ کی یہ کیفیت بیان کر کے، یہ شان ہے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کی. حضرت زرار ابن زمرہ کنانی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیجئے. حضرت امیر معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، یعنی بیوی کے بھائی ہیں، حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں. ام حبیبہ ہماری ماں ہے، ام حبیبہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی بیوی ہیں، ہماری مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں. تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیر المومنین آپ مجھے معاف رکھیں، آپ مجھے معاف کریں. اس پر حضرت علی بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا، ضرور بیان کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادتیں ضرور بیان کرنا. حضرت میں نہیں بول سکتا مجھے معاف کر ڈالو، میں نے بولو میں معاف نہیں کرتا. تو حضرت زرار رضی اللہ عنہ اگر ان کے اوصاف کو بیان کرنا ضروری ہے تو سنیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اونچے مقصد والے یعنی بڑی عزت والے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی عزت والے تھے، بڑے اونچے مقصد والے تھے اور بڑے طاقتور تھے. حیدر کرار اسد اللہ، فیصلہ کن بات کہتے، ان کی بات میں فیصلہ ہو جاتا تھا. کبھی بھی کوئی بھی بات کرتے تو سمجھو ووٹ فیصلہ، الگ الگ چھاڑنے کی، باتیں چننے کی، کون سی بات یہ نہیں، ایسی بات کرتے کہ وہ فیصلہ بن جاتا. اور عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے تھے. فیصلہ کبھی بھی عدل و انصاف والا فیصلہ. آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا، یعنی آپ کے اقوال، افعال، حرکات، سکنات سے لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھتے تو اس سے بھی علمی فائدہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بولتے اس سے بھی علمی فائدہ. اب میں تم نہ بول رہا ہوں بھائی اس سے علمی فائدہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ چلتے اس میں بھی علمی فائدہ، کوئی حدیث معلوم آتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ حرکت کرتے اس میں بھی سکنات، یعنی تھوڑا اطمینان سے بیٹھتے. حضرت علی کے ہر کام میں علم پھوٹتا تھا، یعنی حدیث معلوم ہوتی تھی، دین کا علم معلوم ہوتا تھا. اور ہر طرف سے دانائی ظاہر ہوتی تھی، چالاکی، عقل مندی. دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی. دنیا اور دنیا کی رونق سے ڈرتے تھے کہ کہیں اندر نہ آ جائے، دنیا اندر نہ آ جائے، دنیا کی رونق. رات اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل بڑا مانوس تھا، یعنی رات کی عبادت میں ان کا دل بہت لگتا تھا. اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ.
अपनी हथेलियों को उल्टे उलटते पलटते और अपने नफ्स को खिताब करते। सादा और मुख्तसर लिबास और मोटा झूठा खाना पसंद था, यानी मोटा मोटा खाना पसंद था। अल्लाह की कसम वो हमारे साथ एक आम आदमी की तरह रहते, नबी के दामाद होकर, खलीफा सुवम होकर, अली असदुल्लाह अल्लाह के शेर होकर, इल्म के दरवाजे होकर भी हमारे साथ सादा रहते थे। जब हम उनके पास जाते तो हम ही अपने करीब बिठा लेते। जब हम हजरत के पास जाते तो हजरत अली क्या करते, अपने करीब बिठा लेते, और जब हम उनसे कुछ पूछते तो जरूर जवाब देते, इतने बड़े मकाम वाले होकर। अगरचे वो हमसे बहुत घुल मिल कर रहते थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी हैबत की वजह से हम उनसे बात नहीं कर सकते थे। इतना घुल मिल कर रहने के बावजूद भी हजरत अली रज़ियल्लाहु की हैबत से हमने बात करने हिम्मत नहीं होती थी। जब आप मुस्कुराते तो आपके दांत प्रोए हुए मोतियों की तरह नजर आते हजरत अली रज़ियल्लाहु के दांत। दीनदारों की कद्र करते, गरीबों से मोहब्बत रखते, कोई ताकतवर अपने गलत दावे में कामयाबी की आपसे तवक्को ना रख सकता था, और कोई कमजोर आपके इंसाफ से ना उम्मीद ना होता था। और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने उनको एक दफ़ा ऐसे वक्त में खड़े हुए देखा जब रात की तारीकी छा चुकी थी और सितारे डूब चुके थे, और आप अपनी मेहराब में अपनी दाढ़ी पकड़ी हुई झुके हुए थे, और उस आदमी की तरह तिल मिला रहे थे जिसे कोई बिच्छू ने काट लिया हो, और गमगीन आदमी की तरह रो रहे थे, और उनकी सदा गोया अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है कि बार बार या रब्बना फरमाते और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते, फिर दुनिया को मुखातब होकर फरमाते कि ए दुनिया तू मुझसे दूर हो जा, किसी और को जाकर धोखा दे, मैंने तुझे 3 तलाक़ें दे दी हैं क्योंकि तेरी उम्र बहुत थोड़ी है और तेरी मजलिस बहुत घटिया है, तेरी वजह से आदमी आसानी से खतरे में मुब्तला हो जाता है, या तेरा दर्जा बहुत मामूली है। हाय हाय क्या करूं, ज़्यादा सफ़र थोड़ा है और सफ़र लंबा है, यानी आखिरत का सफ़र लंबा है और रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, कब्र का रास्ता फिर आखिरत का रास्ता। यह सुनकर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे, उनको रोक ना सके और अपनी आस्तीन से उनको पोंछने लगे, और लोग हिचकियां लेकर इतना रोने लगे कि गले रंध गए। इस पर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ने फरमाया, बेशक अबुल हसन यानी हजरत अली ऐसे ही थे, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए। ऐ ज़रार तुम्हें उनकी वफात का कैसा रंज है, हजरत अली दुनिया से गए तो उनका रंज कैसा है। हजरत ज़रार ने कहा, उस औरत जैसा गम है जिसका एक लौता बेटा उसकी गोद में ज़बा कर दिया गया हो। जब एक माँ के गोद में एक ही बेटा था, उस माँ के गोद में उस बच्चे को ज़बा कर डाले तो माँ को जितना दर्द होता है उससे ज़्यादा दर्द है हजरत अली के दुनिया से चला जाने से। तो उसकी माँ जिस बच्चे को जिस माँ के गोद में ज़बा कर दिया गया, बेटा एक ही है, बच्चे को ज़बा कर दिया गया, गोद में सामने रखकर गोद में ज़बा कर दिया गया, तो वो माँ इतना रोती कि उसके आंसू नहीं थमते। यही हालत मेरी भी थी कि मुझे भी मेरे आंसू को मैं नहीं रोक सका जब हजरत अली रज़ी अल्लाह दुनिया से चले गए। फिर हजरत ज़रार उठे और चले गए। हजरत क़तादा रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हंसा करते थे? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, हाँ, मगर इस हाल में कि ईमान उनके दिलों में पहाड़ों जैसा बड़ा था। हंसते थे लेकिन हंसने की वजह से कभी भी किसी को तकलीफ नहीं होती थी। हमारा हंसना बाज़ लोगों को तकलीफ पहुंचाता नहीं, अरे हंसती ना मैं, हमारा ईमान हमारे दिल पर हमारा काबू चलता नहीं, इतना हंसती है मैं। सहाबा हंसते थे लेकिन पहाड़ों जैसा ईमान उनके दिलों में बाकी रहता था, किसी का दिल नहीं दुखता था, किसी का दिल नहीं दुखता था। ये शान है हजरत साहब रजी अल्लाह तआला अन्हु की। इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह ने एक मरतबा यमन के चंद रफ़क़ा सफ़र को देखा जिनके कजावे चमड़े के थे। हजरत उमर यमन के चंद गरीबों को देखे, रफ़ीक़ों को देखे जिनके कजावे चमड़े के थे अरे बस में, तो उनको देखकर फरमाया, जो आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसे लोगों को देखना चाहता हो वो इनको देख ले, यानी जो भी आदमी सहाबा को देखना चाहता कैसे इनको देख ले अरे बस में। तो ये शान है हजरत सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की। अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक
ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی شان کے بارے میں، ان کی عزت کے بارے میں، ان کی قربانیوں کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں اللہ آخری سانس تک بولنے کی اور آپ کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی باقی رکھے تو بات بھی انشاءاللہ ضرور صحابہ کے بارے میں چلتی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان